اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. درود پڑھیے محمد آل محمد. عزیزان قرب ختمی مرتبت یعنی رسول خدا کا قرب، رسول خدا کی نزدیکی، رسول خدا کی قربت، رسول خدا کا قریب ہونا، یہ ہمارا موضوع ہے. اور اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں خطبے میں یا موضوع کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی وہ رسول خدا کی معراج سے متعلق ہے، شب معراج سے متعلق ہے، جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ رسول خدا کے قرب کو بیان کر رہا ہے. اور جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گئی ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ کچھ اپنی نشانیاں دکھا سکیں. اور کیا خصوصیت بتائی؟ خصوصیت یہ بتائی کہ بارکنا حولہ، جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کیا تھا. اور پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، پروردگار عالم وہ ہے کہ جو ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. کل کی ذرا تقریر کو آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے انہ هو السمیع البصیر، جس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر یہ بات کہنی چاہیے تھی. اگر ایک عام انسانی عقل کے مطابق دیکھیں کہ خدا نے ایک طاقت والا کام کیا ہے، خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے، خدا نے اپنی توانائی دکھائی ہے، خدا نے ایک معجزہ دکھایا ہے. جب معجزہ، طاقت، توانائی اور قدرت کی بات ہو تو انہ هو القدیر کہنا چاہیے تھا. خدا نے قدرت کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا؟ اپنی سماعت کا اور بصارت کا. تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی کریم نے کوئی مناجات ایسی کی ہے جو خدا نے سنی ہے، کوئی عبادت ایسی کی ہے جو پروردگار عالم نے دیکھی ہے، جس کے بعد اب نبی کریم کی منزلت یہ ہے کہ خدا ان نشانیوں کو نیچے نہیں بھیجے گا، آسمان کی طرف رسول خدا کو خود بلائے گا. اب یہاں پر اب ہم رسول خدا کی قربت کے بارے میں گفتگو کریں. اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے جب کوئی بھی موسم کی خرابی اور جیسا کہ یہ مسائل ہیں سارے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، پوری کوشش کے ساتھ انتظامیہ نے، جو یہاں کی ٹرسٹی حضرات ہیں یا ادارہ ہے شہداء کربلا کا، وہ پوری کوشش کر لی ہے، لیکن اس سے زیادہ کوشش کی نہیں جا سکتی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بیٹھنے کا نظام ذرا سا بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ توجہ بھی نہیں رہتی اور مجلس اس طرح سے نہیں سنی جا سکتی، پڑھی بھی اس طرح سے نہیں جا سکتی. یہ بھی ہے. تو بہرحال اب جیسے بھی ہے آپ صبر شکر کر کے سید الشہداء کے فرش اعضا پر آئے ہیں اور مجلس کو سنیے جہاں تک ہو سکا. میں اس بات کا بھی خیال کروں، بہرحال بڑے نامساعد حالات ہیں اور حالات اتنے اچھے نہیں ہیں سنوان سے کہ آپ کی نشست میں آپ کو اذیت بھی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس سے زیادہ کا انتظام یہاں پر نہیں ہو سکتا تھا ان حالات میں. بہرحال پروردگار کی باران رحمت ہے، لیکن اب ہم نے اس کو زحمت بنا لیا تو کیا کیا جائے. درود پڑھیے محمد آل محمد. قربت رسول خدا کی. پروردگار عالم، کل بھی میں نے رسول خدا کے فضائل کے بارے میں بات کی اور یہ میں نے کل بھی ذکر کیا اسی مجلس کے عنوان سے کہ جب نبی کریم کا ذکر آئے اور نبی کریم کی فضائل پر مشتمل آیات اور احادیث آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے دل پہ خاص کیفیت پیدا ہونی چاہیے. یہ سنت جناب امیر المومنین ہے، سنت جناب سیدہ اور سنت حسنین ہے، سنت ائمہ معصومین ہے.
کچھ چیزیں ہوتی ہیں سنت رسول خدا کہ رسول خدا نے یہ کام کیا، لیکن رسول خدا کے فضائل پر مشتمل آیات اور روایت جب آئیں اور رسول خدا سنیں، رسول خدا کے دل پہ کیا گزرتی تھی کیفیت ہم کو نہیں پتہ، لہٰذا ہم اس سنت پہ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام کی زندگی کو دیکھیے، جناب سیدہ کو دیکھیے، امیر المومنین کو دیکھیے، امام سجاد کو دیکھیے، حضرت حجت جناب امام رضا، ائمہ کے واقعات کو دیکھیے، جناب سید الشہداء کو دیکھیے کہ جب ذکر رسول خدا ان کے سامنے آتا تھا تو ان کے دل پر جو کیفیت گزرتی تھی، ہمیں چاہیے کہ اس کیفیت تک پہنچیں۔ اگر نہیں پہنچیں گے یا دل میں وہ کیفیت نہیں آ رہی تو انسان علاج کرے اپنا ایمان کا، اور انسان کوشش کرے کہ جس طرح سے معصومین نے ذات رسول خدا کی طرف اشارہ کیا ہے اس طرح سے ہم رسول کو سمجھیں۔ امیر المومنین جناب رسالت کا نام جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے آتا تھا تو امام صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ کہتے کہتے، راوی کہتا ہے کہ سر اپنا جھکاتے تھے، نزدیک تھا کہ امام کا سر اقدس زمین سے چھو جائے۔ یہ جو بعض دفعہ بعض لوگ نادانستگی میں، دانستہ طور پہ نہیں، نادانستگی میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے نبی کریم کی عظمت پر حرف آئے، نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، ہمیں ائمہ معصوم سے سیکھنا چاہیے۔ قربت یاد رہے گا نا یہ لفظ، ہماری ایک موضوع ہے بڑا اہم، قربت رسول خدا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں، عام مسلمان سوچتا ہے کہ جب اسے موت آئی، آج بھی دیکھیں رسول خدا پر گفتگو رہے گی، کل سے بعض نوجوانوں کے چہروں کو پڑھتے ہوئے یہ بات کہوں، کل سے نوجوانوں کے مطلب کی بات شاید آ جائے۔ آج آپ یہی تھکا دینے والی بات سنیے اور خشک موضوعات کو سنیے، اسے نوجوان، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ جب خود جناب ختمی مرتبت فرمانے زینوا مجالسکم، اب جس کی ذکر کو مجالس کی زینت قرار دیا، اب اس کا ذکر آئے گا، آپ کے چہروں پر یہ جو ایک چمک آتی ہے یہ آنی چاہیے۔ جس کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے رسول خدا نے خود فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں وہ جملہ کہ دیکھا، میری گواہی آپ نے خود دے دی، ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، ایک ہمارے یہاں بڑا اہم موضوع ہے جو تعلیمات اہل بیت میں ملتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ یہ کہ قربت رسول خدا، امیر المومنین جناب سیدہ، ان دونوں ہستیوں کی طرف سے یہ جملہ ہے، بابا جان اگر میں آپ سے ملاقات نہ کر پائی قبر سے اٹھائے جانے کے بعد تو کہاں ملوں گی؟ رسالت امام نے فرمایا فلاں مقام پر۔ کہا کہ اگر وہاں ملاقات نہ کر پائی، فرمایا وہاں پر ملو گی۔ اگر وہاں ملاقات نہ کر پائی پل صراط پر، اگر وہاں ملاقات نہ کر پائی جہنم اور جنت کی تقسیم کے وقت، اگر وہاں ملاقات نہ کر پائیں تو وہاں پر۔ یہ جناب سیدہ کو کیا شک ہے کہ میں بابا سے ملاقات کر پاؤں گی کہ نہیں؟ جناب انہم منی وانا منہم کی منزل پر ہیں، بضعۃ منی ہے، روحی التی بین جنبی ہے، جناب سیدہ رسول خدا کی روح ہیں۔ تو سیدہ یہ بار بار سوال کیوں کرنے کہ میں آپ سے کہاں مل پاؤں گی؟ آپ تک پیغام پہنچانا ہے کہ میرے بابا رسول خدا کی قربت کو معمولی مت سمجھو، وہ اور ہوں گے جو اپنی نماز روزہ لے کر خدا کے سامنے جائیں گے، تم کو اپنی عبادت لے کر ہمارے سامنے آنا ہے۔ کیوں نماز لے کر ان کے سامنے جانا ہے؟ بھائی جہاں سے جو چیز ملی وہیں تو لے جا کے واپس کریں گے، لہذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اور قربت رسول خدا کے سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے کروں، تمام انبیاء ہے، یہ میں جو شام کی 9 بجے والی مجلس میں تھے وہ لوگ ہیں، لیکن وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، مزید اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام انبیاء ہے، تمام کی تمام انبیاء نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے لا اسألکم علیہ من اجر، لا اسألکم علیہ اجر، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں، ان اجریہ اللہ علی رب العالمین، ہمارا اجر سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ رسول خدا آئے فرمایا دیکھو ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور جو اجر میں نے مانگا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ جو اجر مانگا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے ہے، خدا کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا دیکھو ما اسألکم علیہ ما اسألکم من اجر، تم سے میں اجر نہیں مانگتا
بالکل مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر خدا کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، خدا ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کے بارے میں نبی کریم یہ فرمائیں کہ میرا اجر سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا، تو اس کے بعد نبی کریم کو، قرآن کا جملہ ہے نبی کریم کی زبانی، نبی کریم کو یہ فرمانا چاہیے کہ دیکھو میرا اجر خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور خدا بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین ادائیگی کرنے والا ہے۔ فرمانے وہو علی کل شیء شہید، کہا کہ دیکھو جو اجر تم سے مانگ رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ گھر والوں کی محبت میں بہہ گیا، اجر مودت اہل بیت کے سلسلے میں خدا کی نگاہیں تم پر جمی ہوئی ہیں کہ کس بہترین انداز سے میرا اجر دو گے اور مودت رکھو گے۔ لیکن پروردگار عالم جب قرآن مجید نے یہ فرمایا، رسول خدا نے فرمایا دیکھو میرا اجر سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا، تو اجر ہوتا کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ نے اچھے کام کیے وہ آپ کو عطا ہوں، آپ کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام کی تمام چیزوں کا اجر، گناہوں سے معافی۔ رسول خدا کا کیا اجر ہوگا یہ قرآن مجید کیسے بتائے، لیکن سنی شیعہ تمام کتابوں نے لکھا۔ اب اس کو اگر آپ اجر سمجھیں، اجر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں اجر کی حقیقت تک نہیں آ سکتا، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اجر رسول خدا کی حقیقت بتاؤں۔ اجر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو کھلکھلا اٹھیں گے، شادابی آ جائے گی، یہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی جس کو جتنا اچھی چیز ملے گی وہ اتنی خوشحالی چہرے پر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو عطا ملے گی وہ اس کا اجر ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عطرت۔ دیکھو مائن تمسکتم بہا، جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول خدا، گفتگو یہاں سے باریک منزل میں داخل ہو رہی، پوری غور سے سنیں نوجوان بچے۔ رسول خدا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت، ان کی خلقت ہوئی کہاں سے؟ اگر قلب رسول خدا نہ ہوتا، نزلہ علی قلبک، حبیب تمہارا قلب اس قابل تھا تو قرآن زمین پر آیا۔ یعنی رسول خدا کے قلب نے قرآن کو دریافت کیا عالم غیب سے۔ رسول خدا کو تاریخ سے ہٹا دیجیے، قرآن وہیں پر ٹکا رہتا۔ بھائی جس طرح سے وہ نہ ہوتا جو دائیں طرف کھڑا تھا پالانے شتر کے، تو غدیر خلق نہ ہوتی، ہوتا کون جس کو دیا جاتا یہ مرحلہ؟ لہذا نبی کریم کے دل پر قرآن نازل ہوا، نزلہ علی قلبک، ہم نے تمہارے دل پر یہ قرآن نازل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کی عبادت، محنت، لطف، عنایت، جو لفظ آپ استعمال کیجئے، یہ قرآن نبی کے دل پر اترا۔ یہ جو اہل بیت تھے، نبی ہیں، ان کو کس نے اس منزل پر پہنچایا؟ یہ بھی نبی کے توسط سے اس منزل پر پہنچے۔ انہم منی وانا منہم، یہ سب نور مصطفیٰ سے خلق ہوئے۔ میں مثال دے دوں، جب حضرت نوح کو بڑا ستایا، اب یہ بات یہیں پر رک کے ذرا اس کو کھولوں، جب حضرت نوح کو بڑا ستایا، حضرت نوح کے پاس خطاب آیا، نوح دیکھو فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیکھو نوح ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے پیغام کے ذریعے کشتی بناؤ، جب کشتی بنا لو تو اس میں سوار کرنا لوگوں کو۔ کشتی سوار ہوئی، طوفان آیا، تمام کی تمام چیزیں ہوئیں، جو لوگ اس میں بیٹھ گئے وہ سکون سے طوفان سے بچ کر کوہ جودی پر پہنچ گئے، زندہ رہے، ان میں سے کوئی طوفان میں ڈوب کر ہلاک نہیں ہوا۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا، جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ یا رسول اللہ، سفینہ نوح خدا کی وحی کی روشنی میں بنا، سفینہ نوح خدا کے ارادے سے بنا، یہ آپ کے اہل بیت کس کے ارادے سے بنے؟ جواب آئے گا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں وسیلہ میرا تھا، تعلیمات میری تھی، لیکن ارادہ خدا کا تھا۔ جس طرح سے جناب نوح کی کشتی تھی، اہل بیت اسی مرحلے پر، کس کے ذریعے؟ رسول خدا کی روح کے ذریعے۔ ایک تو قرآن نازل ہوا قلب رسول خدا پر، اہل بیت رسول۔ ائمہ کی زیادہ جامع کبیرہ میں پہلی فضیلت یہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جناب سیدہ کی فضیلت کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. تمام کے تمام ائمہ کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو جا کر کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ائمہ کے روزے کے دروازے پہ جا کے آپ کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی. ایک پروردگار تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں. مشہد میں کھڑے ہو، کربلا میں کھڑے ہو. اب آپ نے شوق سے سنا تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. نجف کا نرالا دستور ہے، جب نجف کے دروازے پر جاؤں نا تو کہنا اللہم لبابک وقفت. اب یہ ہے خدا کا دروازہ. اس کا مطلب ہے کہ حضرت رضا ہزاروں میل دور ہیں لیکن روضہ مطہر کا دروازہ رسول خدا کا دروازہ ہے. یہ رسول خدا کا گھر نہیں ہے بھائی، یہ تو امام رضا کی قبر مطہر ہے. جب انہم منی وانا منہم ہیں، خوب توجہ کیجیے گا. اجر پہ بات چلی، رسول خدا کا اجر کیا ہے تو اہل بیت کو 4-5 جملوں میں آپ تک منتقل ہو گئی بات. قرآن رسول خدا کے دل پر اترا، اگر دل نہیں ہوتا رسول خدا کس پر اترتا؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. جب تک تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا وَقَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. دیکھو مجھے اس پروردگار نے بتایا جو لطیف اور خبیر ہے. یہ لطیف و خبیر، دیکھیے بار بار آپ کو تھکا رہا ہوں، لطیف و خبیر کیوں کہا، علیم و قدیر کیوں نہیں کہہ دیا؟ مولانا آپ یہاں پہ رک جاتے ہیں، آپ کیوں رکتے ہیں؟ لطیف و خبیر آپ کے اور ہمارے پیغمبر فرما رہے ہیں لطیف اور خبیر. خبیر کا مطلب ہر چیز کی خبر رکھنے والا. لطیف کا معنی کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اصول کافی میں کہ جو ہر جگہ پر اس انداز سے موجود ہے کہ دکھتا نہیں ہے لیکن ہر جگہ ہے. خوب توجہ کیجئے گا. یہ رسول خدا کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں خود کہہ چکے ہیں لِعِلْمِ بِكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ بَيْنَكُمْ. مجھے علم ہے کہ تمہارے درمیان منافقین بڑی کثیر تعداد سے موجود ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، بڑی کثیر تعداد سے موجود ہیں. ان کے درمیان فرمانا ہے لطیف و خبیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ابھی جس کو اٹھاؤں گا اس کے بارے میں رتی برابر دل کے کسی گوشے میں برا خیال بھی آیا خدا چھوڑے گا نہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ بعد میں استغفار. لطیف خبیر تمہارے دل کی روح کی گہرائیوں تک ہے. لہذا یہی کہا بار بار ٹٹولو علی بن ابی طالب کی محبت کو. یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ یہاں پہ رک کے میں 2-4 اتنے سالوں سے مجلس ہو رہی، کیا دے دیا مجلس نے؟ مجلس نے یہ کب کہا تھا کہ نوجوانوں کو اسپیس شٹل بنانا سکھائیں گے؟ مجلس نے یہ کب کہا تھا کہ یہاں پر آپ کو میڈیکل کی تعلیم دیں گے؟ جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے. پانی کا ٹینکر منگواتے ہیں جب پانی گھر میں نہیں ہوتا، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا تو پیٹرول جا کر ڈلواتے ہیں. رد و بدل ہو جائے گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، ٹینک میں سے بو آئے گی پیٹرول کی. مجلس کا کام کیا ہے؟ مجلس کا کام یہ مودت اہل بیت کو زندہ رکھنا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آج تک کیا کر لیا اس مجلس نے، خامیاں بہت ہیں. ہم نے کب کہا خامیاں نہیں ہیں؟ ہم نے. لیکن مجلس کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ مجلس کی بنیاد یہ تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ وَالْوَالِدَ الْوَلَدْ. یہ جو غدیر میں خطبہ دے رہا ہوں، ہر شخص جو موجود ہے یہاں پر اس کو پہنچائے جو یہاں غیر حاضر ہے، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو بتائے. ہم وہی کر رہے ہیں بس. لیکن زندگی اہل بیت کے مطابق ہونی چاہیے. اجر رسول خدا کی بات ہو رہی ہے. آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، میں اپنا قبلے کو درست کرتا ہوں. مولانا بات کو چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں کہ بات کب آئے گی. اجر کی بات ہو رہی ہے. خوب توجہ کیجیے گا. اجر کی جو چیز قیامت میں ملے گی. اب بعض لوگ یہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کھلکھلاتے ہوئے چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، یہ اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، رحمت رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. ہے نہیں؟ آیت ہے. سوال ہے میرا مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت سید الشہداء اور امام مجتبیٰ کے نانا
والد بزرگوار ہے. والد بزرگوار جناب سیدہ کے یہ کس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کا اجر کیا ہوگا؟ مولانا صاحب آپ نے کوئی 4 5 10 کروڑ گناہ کیے تو سب معاف ہو گئے ان عزاداروں کی دعا کی وجہ سے. میں خوش ہو جاؤں گا, چہرے پہ خوشی آ جائے گی. مولانا آپ کی نمازیں قبول ہو گئیں عزاداروں, بچوں, نوجوان بچوں کی دعا کی وجہ سے, مجھے چہرے پہ خوشی ہو جائے گی, آ جائے گی. میں رب کی رحمت کی طرف بھی دیکھوں گا انشاءاللہ, آپ سب بھی دیکھیں گے مولا کی شفاعت کے ذریعے. سوال یہ رسول خدا کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ ہے قربت رسول خدا. اب رسول خدا جس کی طرف دیکھیں, کتابیں جا کر کھنگالو, تم بھی انہی کی طرف دیکھو, تم بھی انہی کی محبت کو دل میں رکھو. قرآن کی آیت نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. دنیا کو سمجھ لیجئے, رسول خدا کی آخرت بھی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن نے ارشاد فرمایا, حبیب دیکھو, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, صبر کے ساتھ ڈٹے رہو, اپنی جان کو, اپنی روح کو, اپنے نفس کو, اپنی ذات کو, اپنی ہستی کو, اپنی شخصیت کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھو. خدا یہ نہیں فرما رہا کہ ملحق رکھو, خدا فرما رہا وَاصْبِرْ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ رسول خدا کو جڑ کر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے, حبیب انہی کی قربت میں رہنا, حبیب ان کی قربت میں رہنا. یہ جن کی قربت میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان کی قربت میں جب رسول خدا رہیں گے تو مشکلات پیش آئیں گی, تبھی خدا فرما رہا ہے صبر کے ساتھ رہنا. یہ کافر تو نہیں ہو سکتے, یہ منافق بھی نہیں ہو سکتے, مسلمان ہیں, تو تکلیف کون دے گا؟ رسول خدا سے خدا فرما رہا ہے. اس کا مطلب ہے انہی مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ رسول کی قربت کے بعد رسول کو اذیتیں دیں گے. انہی مسلمانوں میں سے کچھ ہیں کہ جو ان لوگوں کو بھی اذیتیں دیں گے. تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَاصْبِرْ. حبیب میں ایک بات کو, مجھے شکایت ہے مولانا آپ دائیں بائیں جاتے ہیں آواز چلی جاتی ہے, تو میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا بھی رکھوں, دائیں بائیں بھی دیکھتا رہوں. تو یہ آپ برداشت کریں, جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, اور آپ بھی اگر میں دائیں بائیں نہ دیکھوں تو خلاف ادب ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ سب کو مخاطب کروں, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. امید ہے کہ جو لوگ جن کی شکایت تھی وہ دور ہو گئی ہوگی. تو حبیب سے خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے نفس کو جوڑ کر رکھو. قربت رسول سے بات آئی ہے اجر رسول پر. اجر جب تک دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا کون قریب تھا, آخرت میں نہیں سمجھ میں آئے گا کون قریب تھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. حبیب دیکھو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھو کہ کون لوگ ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں, اور ذکر سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مادی چیز حاصل کرنے. یریدون وجہہ, یہ صرف اور صرف خدا کی مرضی کو چاہتے ہیں. بات ختم ہو گئی نا, اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو. نہیں, خدا کا دل بھر نہیں رہا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور خبردار تمہاری آنکھیں ان کے اوپر سے کہیں نہ ہٹیں, ان کے اوپر اپنی آنکھوں کو گاڑ کے رکھو. یا اللہ, ان کا ذکر کیسا ہے کہ ان پر آنکھوں کو بھی گاڑ کر رکھو, اپنے وجود کو ان کے ساتھ جوڑ کر بھی رکھو. تو اب میں ایک آیت پڑھ کر آگے بڑھوں گا اور اپنی بات کو اجر رسول خدا تک لے کے جاؤں گا اور قربت رسول خدا تک. تو یہی تو ہوا جب حکم تھا کہ آنکھیں ان پر گاڑ کر رکھو, ان کے ساتھ جڑ کر رہو. جب آیت نے کہا تھا لے کر آؤ ابناءنا و ابناءکم, اپنے اپنے بیٹے کو 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں لے کر آ جاؤ, رسول خدا صرف 2 کو لے کر گئے. حکم یہ انہی پر آنکھیں گاڑ کر رکھو جو صبح شام ذکر کر رہے ہیں, جن کا ذکر اس مرحلے پر ہے. ہیں حسن اور حسین 6 اور 7 برس کے بچے, لیکن ذکر اس مقام پر ہے. آپ کے مولانا یہ کیا دلیل ہے؟ مجھ سے دلیل مت مانگیے. آیت نے کہا تھا تمام اولادوں کو بیٹوں کو لے کر آؤ, یہ رسول 2 کو لے کر کیوں گئے؟ اس وجہ سے لے کر گئے کہ حکم ہے انہی پر اپنی آنکھیں گاڑ کر رکھنا. نہیں مولانا ایک اعتراض ہے, ایک اعتراض ہے, سوال ہے ایک, اور وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین تو بالغ ہی نہیں تھے, نہ نماز کا پتہ تھا نہ روزے کا. کہہ سکتا ہے کوئی؟ بھائی جب سید الشہداء کی قربانی ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور یہ کہا جا رہا ہے پنجتن کا تصور آپ کا ایک خود ساختہ تصور ہے,
آیا مبالغہ، آیا تطہیر کے باوجود، تو میں کیا کروں مورخ کے ساتھ؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیے، اپنے ذہن کے ذریعے کسی چیز کو مت سمجھیے۔ حجر اسود کو چومتے ہو اپنے ذہن کے ذریعے سمجھ کر چومتے ہو، رسول کے ذریعے۔ صفا مروہ کے چکر کاٹتے ہیں رسول خدا کو دیکھ کر یا اپنے ذہن کے ذریعے؟ بھائی جب گئے تو کہا کہ اذا دعوت فامنوا، دیکھو حسن حسین زہرا اور علی، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اگر ذکر حسن اور حسین اتنا کم قیمت ہوتا تو رسول خدا کیونکہ تمہارا آمین میری دعا کے ساتھ جڑے گا، لہذا آمین کیا یہ ولا تعدو عیناکم۔ تو یہ قربت سمجھ میں آ گئی، یہ خط آخرت تک جانا ہے ہم کو۔ تو 2 حدیثیں پڑھوں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ فرمایا دیکھو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب آپ دیکھیں گے خدا کی رحمت کی طرف، آپ کے میرے گناہ معاف ہوں گے، ہم خوش ہو جائیں گے، آپ کے میری نماز روزے قبول ہوں گے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ رسول خدا کو شک ہے کہ میری کون سی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، شکیات نماز۔ اور مسلمان بڑے عجیب منچلے قسم کے مزاج کے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا ایک دفعہ نماز احتیاط پڑھ رہے تھے۔ آپ بے فکر رہیے، اپنے بزرگوں کے بارے میں تو کہتے ہیں ان کو کبھی زندگی میں شک نہیں ہوگا، رسول کو ہو گیا۔ لیکن تو آپ رسالت کو سمجھیے 6 اور 5ویں امام کے ذریعے۔ رسول خدا کس کی طرف دیکھیں گے، میرا سوال وہی ہے۔ بھائی زندگی میں جن کی طرف حکم ہے آخرت میں بھی انہی کی طرف دیکھیں گے۔ جب خدا دنیا میں کہہ رہا ہے لا تعد عیناک عنہم، اب چلیے حدیث کی طرف۔ رسول خدا نے فرمایا دیکھو 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، جب تک ان سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وانہما لن یفترقا، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ عالم غیب میں، جنت میں رسول خدا پہنچ چکے ہیں۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے کوئی بڑی چیز ہوتی تو خدا وہ لوٹاتا رسول خدا کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا جس چیز کی تخلیق رسول خدا کی وجہ سے ہوئی تھی، جو چیز رسول خدا دنیا والوں کو دے کر گئے، ایک قرآن دے کر گئے، دوسرے اہل بیت۔ اور اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو آپ معاف کیجئے گا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے نہیں۔ زمین پر قرآن کے آنے کا سبب رسول خدا تھے، لہٰذا آپ کے لیے جو آیتیں خلق کر کے خدا نے بھیجی، تو میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بے ادبی ہے جملہ، مجھے اس کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے۔ اس تخلیق کے آیات الہی میں رسول خدا کی روح شامل ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، غلط عقیدہ نہ پہنچ جائے۔ خدا کے علم میں جو چیز ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہو بہو رسول خدا کا علم خدا کا علم ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رب زدنی علما نہ ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ بھائی زمین پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا میں کیوں بھیجوں آیات؟ اچھا آمنہ کی آغوش میں آ گیا، یہ 40 برس کا ہو گیا، اب آیات بھیجوں، اس عنوان سے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ تخلیق آیات میں رسول خدا نہ، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، 6 اور 5ویں امام کے عقائد کے خلاف ہے۔ آسمان سے آیات ہوتی رسول خدا کی وجہ سے۔ اچھا بھائی، خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین، خدا نے اہل بیت کو نور کی صورت میں خلق کیا، اپنے عرش پر طواف کی حالت میں رکھا۔ نور سیدہ کو خلق کیا، عالم غیب میں ہے، نازل کیسے کروں اس نور کو زمین پر؟ نعوذ باللہ، مکے کے بد کردار اور اوباشوں کے گھر میں نازل کروں؟ نہیں ہو سکتا، نور الہی ہے۔ کوئی خاتون خدیجہ بنے تو یہ نور نازل ہو۔ اگر کوئی خاتون خدیجہ ہوتی ہی نہیں، خویلد، جناب سیدہ کے نانا کا نام خویلد اگر نہ ہوتے تو خدیجہ نہ ہوتی، خدیجہ نہ ہوتی نور فاطمہ آتا کس کی آغوش میں؟ بھائی اب خدیجہ آ گئی، اب بھیجوں گا، اس کو مدلل بھی کر دوں حدیث پڑھ کے۔ پروردگار نے کس کا نور خلق کیا؟ ما ھذا النور، یہ تو نے کس کا نور خلق کیا؟ خدا نے جواب دیا، ھذا نور خلقتہ من عظمتی واسکنتہ سمائی، یہ نور میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا، اپنے آسمان پہ رکھا ہے۔ پروردگار یہ نور کرے گا کیا تو اس نور کا؟ میرے الفاظ میں کرے گا کیا تو اس نور کا؟ فرمایا اجعلہ فی صلب نبی من انبیائی۔ آسان کر کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مشکل ایک یہ ہے کہ آسان اردو کروں تو عقائد بگڑنے کا خطرہ ہے، عقائد بچاؤں تو اردو مشکل ہے۔
پروردگار یا امیر المومنین یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری نیت کیا ہے، لہٰذا اب میں سوچ رہا ہوں، خدا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پروردگار کیا کرے گا، اس نور کو سیدہ کے، اس نور کو میں اپنے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے صلب میں رکھوں گا. آدم، نوح، یوسف، یونس، عیسیٰ، ادریس، شیس، ابراہیم، یعقوب، کس کے؟ وَفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاء، اس نبی کے صلب میں رکھوں گا جس کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. اگر تمام انبیاء مساوی ہوتے تو نور سیدہ عالم خلد میں رہتا، زمین پر نہ آتا. تو احسان خدا کا ہے کہ نور سیدہ کو خلق کیا، احسان خدیجہ کا بھی ہے آپ کی نسلوں پر، احسان ختمی مرتبت کا بھی ہے. اگر آغوش اتنی طیب و طاہر نہ ہوتی، سرکار ایک امام کی خوش دامن ہے، 11 اماموں کی نانی ہے، تو یہ کیسے آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کے وجود کے ذریعے، ائمہ معصومین کے وجود کے ذریعے جتنی برکتیں آئیں، تمام کی تمام برکتوں میں خدیجہ کا حصہ ہے. اللہم صل علی محمد. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان امتحان دیتا ہے، اس کا وجود اس قابل ہوتا ہے جب آسمان سے کوئی چیز نازل ہو. 2 جملے اور کہوں، بھائی آپ کے بہت بڑا گھر ہے، آپ کے پاس 4-5 گاڑیاں کھڑی ہیں، بینک بیلنس ہے. مولانا یہ اصل میں ہمارا تو کچھ نہیں، ہم تو سنبھال رہے ہیں. اصل میں پردادا جو تھے نا، وہ 10 ارب روپے کما کر چلے گئے تو ہم اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ کہ خدیجہ رسول خدا، امیر المومنین جناب سیدہ حسن اور حسین، وہ دے کر چلے گئے کہ اب امام سجاد اسی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، امام باقر اسی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، 5ویں امام نے ہشام ابن عبد الملک کے دربار میں یہی جملہ کہا تھا، کہا کہ ہم اس وراثت کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارے دادا جناب امیر المومنین کے ذریعے ہم تک آئی، ہم اس وراثت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا جناب رسول خدا نے یہ جو قرآن دیا، اس میں رسول خدا کے وجود کا حصہ کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ خدیجہ نے آپ کو جناب سیدہ جیسی لفظ میرے پاس نہیں ہے، الانسیۃ الحورۃ التقیہ الزکیہ النقیہ جیسی شہزادی اور بی بی دی. اللہم صل علی محمد. بچے بیٹھے ان کے لیے واضح کروں بات کو، فزکس کی، کیمسٹری کی، اکاؤنٹنگ کی کتاب ہے، بہترین علم ہے اس کے اندر، فزکس کا، کیمسٹری کا، بند ہے کتاب میں. آپ امتحان دینا چاہتے ہیں 2 مہینے بعد، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد آتا ہے بالکل موم کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہے. کتاب کے لکھنے والے کا بھی احسان ہے اور اس استاد کا احسان نہیں جس کی وجہ سے باتیں آپ تک پہنچی، خالق کا بھی احسان، خدیجہ کا بھی احسان. آغوش اتنی طیب و طاہر کہ نور الہی جلوہ گر ہوگا. تو یہ اہل بیت جو ملے رسول خدا کی وجہ سے، قرآن ملا رسول خدا کی وجہ سے دنیا میں، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں اجر کی صورت میں یہی رسول خدا کو ملے گا. اور دوسری چیز جو ملے گی اجر کی صورت میں رسول خدا کو، اب وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے. جب مدینہ آئے تو آخا مواخات، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، آخا بین الناس، ایک دوسرے کو لوگوں کو بھائی بنایا. جس کا ایمان جس کے ساتھ ملتا جلتا تھا اس کو اسی کا بھائی بنایا. اور جیسے آپ خوش ہوئے ہیں، رسول خدا بھی خوش تھے، صحابہ کرام بھی خوش تھے. بھائی میرے ساتھ مجھ جیسے آدمی کو بنا دیا تو بنا دیا. جب بنا دیا سب کو تو علی امیر المومنین آئے اور آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آخیت بین الناس ولم تواقع بینی و بین احد. یہ جو یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. افسوس ہے مجھے کہ میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، یعنی کرنا تو چاہوں گا لیکن بہت نہیں. امیر المومنین کی بات ہونی چاہیے، سنیے غور سے. امیر المومنین کون ہیں؟ شب ہجرت بستر پر سوئے. امیر المومنین کون ہیں؟ رسول خدا نے 6-7 سال کی عمر سے لے کر 25 برس تک جناب فاطمہ بنت اسد کے دسترخوان پر طعام تناول کیا. 6-7 برس کی عمر سے لے کر 25 برس، کتنے ہو گئے؟ 18 برس 17 برس. بچوں کے شر سے رسول خدا کو جناب امیر نے بچایا.
جو بچے تمام بےہودگیاں بدتمیزیاں جو تھیں بچوں کی وہ جناب امیر المومنین نے لوگوں کی توہین برداشت کی ہے. جناب امیر المومنین 10 برس کے بچے تھے, 10 برس کے بچے تھے, اہانت اور توہین برداشت کی ہے, بے عزتی برداشت کی ہے, رسول خدا کو نہیں چھوڑا. گھر میں باپ ابو طالب رسول خدا کی خدمت میں مصروف, ماں فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی خدمت میں مصروف, خود بچوں کے شر سے بچا رہے ہیں. ہجرت کی رات بستر پر سوئے, موت صرف ایک کافر نے ردا ہٹا کر تلوار کا وار کرنے سے پہلے کہا ردا ہٹا کر تو دیکھ لو, یہ خدا کی مشیت تھی, یہ خدا کا اتنا بڑا لطف ہے. اگر خدا چاہتا جناب امیر شہید ہو جاتے, درجے میں جناب امیر کی قیامت میں رتی برابر فرق نہ ہوتا. یہ خدا کا احسان ہے کہ جو اس کافر نے کیا آئی اس کے دل میں, اس نے کہا یہ تو علی ہے. ہجرت کے بستر پہ سوئے, آئے, تمام کی تمام خدمت رسول خدا کی. یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. یہ بتاتا ہے امیر المومنین کی بندگی خدا کی بارگاہ میں اور رسول خدا کی بارگاہ میں. مرحلہ حساس ہے. اس جملے کو سمجھیے, بخدا گوشے ایسے ہیں مولا کے فضائل کے کہ جبریل اور میکائیل کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں, ہم اور آپ کیا ہیں. اس واقعے کو سمجھنا ہے اور خوشی ہو رہی ہے مجھے عباس کے چہروں پر وہ ایک آثار دیکھ کر. اب وقت زیادہ لگے گا, اب برداشت کیجئے. جبریل زمین پر آئے, ابراہیم کے پاس آئے. کہا ابراہیم نے کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں زمین پر آیا ہوں, خدا کا ایک بندہ ہے عبد الہی, اس کو خلت اور خلیلیت کا مرتبہ دینے, یعنی اس کے وجود میں, رگ و پے میں, سوچ میں, فکر میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے. ابراہیم چونکے, کہا جبرائیل یہ کون بندہ ہے؟ ابراہیم کے ذہن کے کسی نہا خانے میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے. اس بارگاہ میں بندگی ہی ولایت تک لے کر جاتی ہے. مجھ سے اچھا کون ماتم کر سکتا ہے, مجھ سے اچھی کون مجلس پڑھ سکتا ہے, مجھ سے اچھی کون زنجیر لگا سکتا ہے, ہم سے اچھی کس کی مجلس ہو سکتی ہے. جب یہ آ گیا خیال, ذلت کے گڑھے میں گرو گے. کچھ نہیں ہے ہم اور تم اگر لطف سیدہ نہ ہو. خوب توجہ کیجئے گا. وہ جو بیچارہ ایک سیدھا سادہ آدمی آ کر بیٹھا ہے, 2 پٹے کی چپل پہن کے, میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں, وہ سیدہ کا مہمان ہے. قیامت میں شاید مولانا, شاید نہیں بلکہ یقیناً مجھے بھی اس کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کون ہے, کہا کہ جبریل کون ہے بتاؤ. کہا کیا کرو گے؟ کہا زندگی بھر اس کی خدمت کروں گا. کہا کہ ابراہیم تم کو ہی یہ درجہ دینے آیا ہوں. جب لوگ گئے جناب سیدہ کی رشتے کے لیے اور گئے اور منہ کی کھا کر آئے, تو کہا کہ علی تم جاؤ. جناب امیر نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا میں کیسے جاؤں, یعنی اس کی تشریح کروں, میں اپنے آپ کو اس مرحلے پر دیکھتا ہی نہیں. رسول تمام جنگوں میں ساتھ دے رہے ہیں, شب ہجرت بستر پر سو رہے ہیں, میرے دسترخوان پر مجھ سے زیادہ کون حق ہے؟ یہ ہے بندگی جناب امیر کی. اگر حسین ابن علی کا ماتم کرتے وقت یہ تصور ہے تو اطمینان رکھیے کہ ماتم حضرت حجت کی بارگاہ میں پہنچے گا. اگر اشک بہاتے وقت اس طرح کی روح موجود ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کے اشک حضرت حجت کی بارگاہ میں پہنچیں گے, سیدہ آپ کے اشکوں کو وصول کریں گی. بندگی ہے. یا رسول اللہ اب چلیے ذرا اسی قصے کی طرف. یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ کے مولا کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ مجھے رسول خدا نے اپنے لیے باقی رکھا ہوگا. کہ یا علی تمہیں میں نے اپنے لیے باقی رکھا ہے. یہ نہیں کہ تم میرے بھائی ہو آج سے. بھائی سب کو کہا تم ادھر آؤ میاں, اور تمہارے کیلیبر کے یہ صاحب ہے, تم ادھر آؤ, تم دونوں کو بھائی بنایا. تمہارے کرتوت ان سے ملتے ہیں, تم آ جاؤ بھائی بن جاؤ. بھائی بنایا. آخی تو بینکما لفظ کہا, میں نے تم بھائی بنایا. جناب امیر کے لیے نہیں کہا تمہیں بھائی بنایا. جملہ کیا کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. قربت سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ رسول کی قربت قرآن سے ہے، قرآن میرے پاس آئے گا، یا اہل بیت سے اہل بیت میرے پاس آئیں گے. اور علی کی قربت ایسے کہ علی نہ دنیا میں تمہارا ساتھ چھوڑوں گا نہ آخرت میں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. بھائی بنایا نہیں ہے، اعلان کیا ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، عجیب جملہ ہے، عجیب آیت ہے قرآن کی. زمین میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں ٹکڑے ہیں مختلف. وَجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَزَرْعٍ، اور انگور کے کھجور کے مختلف درخت ہیں. صنوان وغیرہ صنوان، ایک طرح کے ہیں، کچھ ایک ٹکڑے میں لگے ہوئے کچھ دوسرے ٹکڑے میں. یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی پانی سے یہ جو مختلف درخت ہیں ایک ہی زمین میں ہیں، ایک یہاں پر کیاری بنا دی، ایک وہاں پر، ایک وہاں پر، ایک وہاں پر. خدا فرما رہا ہے قرآن میں. اور یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی نہر کا پانی آ رہا ہے، اس سے ان کو سیراب کیا جا رہا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے فضیلت دی ہے بعض پودوں کو، بعض درختوں کے پھلوں کو کھانے پینے کے سلسلے میں. بعض کے پھل بہتر ہیں، بعض کے پھل بدمزہ. خدا کھیتی باڑی سکھانا چاہ رہا ہے کیا؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ اشارہ کس طرف کرنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ یہ اشارہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ مت کہنا ہم بچپنے سے رسول خدا کے دوست تھے، ہم بھی مکے میں پیدا ہوئے، وہ بھی مکے میں. یہ مت کہنا ہمارا خاندان تو اوپر جا کر قریش میں مل جاتا ہے. درختوں کی کیاریاں دیکھی ہیں، ہوتی ایک ہی زمین میں ہیں، ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی پانی ہیں. ہم فضیلت دیتے ہیں کھانے پینے اور لذت میں. آم کا مزہ الگ ہے، بیر کا مزہ الگ ہے، ہنزل تلخ اور کڑوا ہے، کھجور کا مزہ الگ ہے، ناریل کا مزہ الگ ہے. ناریل کے برابر میں آم کا درخت ہے، آم انتہائی نرم میٹھا اس کا گودا، ناریل کو توڑنا پڑتا ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ نفضل بعضها علی بعض فی الأکل، درخت ایک ہی زمین پر ہیں لیکن مختلف کیاریوں میں ہیں، ہم بعض کو فضیلت دیتے ہیں بعض پر. تو دیکھو درخت برابر برابر ہوں، دھوکہ مت کھا جانا. یا علی انا وانت من شجر واحد وسائر الناس من شجر شتى، بھائی اس کو بناؤں گا جو دوسرے درخت سے ہو. علی تم تو ولادت سے پہلے میرے ساتھ تھے، دنیا میں میرے ساتھ ہو، ولادت مرنے کے بعد میرے ساتھ ہو، آخرت میں میرے ساتھ ہو. اور میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ غلط کہا جاتا ہے پالان شتر کا ممبر بنا، کوئی پالان شتر کا ممبر نہیں بنا تھا. شتر کے پالان، اونٹ کے پالان ڈھیر کر دیے گئے تھے، پہاڑی کی طرح بن گئے، اور سیڑھیوں کی طرح رسول خدا چڑھ کر ٹیلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. ورنہ بچے پوچھتے ممبر نہیں بن سکتا، کیسے بنے گا پالان شتر کا ممبر؟ تو اس کو کہتے ہیں ممبر. ڈھیر تھا، لوگوں نے لا کر اپنے تمام وہ چیزیں ڈالی پالان شتر، اور اس کے بعد ایک ٹیلا بن گیا. رسول خدا گئے، خطبہ دیا، اور پھر جناب امیر المومنین دائیں طرف کھڑے تھے اور کہا کہ دیکھو، اب گفتگو فرمائی، کہا کہ اب میں مسعدہ و شائدا و ارفعہ، اب دیکھو جس کو اٹھا رہا ہوں، بلند کر کے اپنے پاس لا رہا ہوں، ہاتھوں پر آویزہ کروں گا. 3 مختلف لفظ استعمال کیے، ارفعہ مسعدہ الیہ و شائد، شائل یعنی اٹھا لینا، ارفعو یعنی نیچے ہیں دائیں طرف کھڑے، بلندی سے اٹھا کر، نیچے سے اٹھا کر بلندی کی طرف لاؤں گا. وہ مسعدہ، اس درجے سے اٹھا کر اپنے پاس لاؤں گا. یا رسول اللہ کہتے ہیں اب دیکھ لو بھائی، دیکھ لیا یہی ہے؟ نہیں، رسول خدا نے تینوں لفظ استعمال کیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نزدیکی شک کا شکار نہ ہو، قربت شک کا شکار نہ ہو. اور پھر اس کے بعد عجیب انداز سے فرمایا، جملہ آپ کو سب کو پتہ ہے، من کنتم مولاہ فہذا. ایک درود پڑھ دیں گے، زحمت نہیں ہوتی. تو سمجھ میں آ گیا رسول خدا کا اجر کیا ہے. کیا ہے اجر رسول خدا کا؟ سیدہ کے چہرے کا دیدار، حسن اور حسین کے چہرے کا دیدار. رسول خدا کا اجر کیا ہے؟ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. رسول خدا کا اجر ہے کیا؟ امیر المومنین کے چہرے کا دیدار.
اپنے بچوں کا دیدار حضرت سید ساجدین، حضرت باقر العلوم، صادق آل محمد، حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین۔ لوگ نعمتوں کی طرف دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے خوش ہوں گے۔ کس بات پہ خوش ہوں گے؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، چلچلاتی دھوپ ہے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، آنکھ نہیں کھل رہی۔ ایک دفعہ 5-6 گھنٹے کی بس کی مسافت کے بعد اترے شارع رسول پر، سامنے دکھا روضہ۔ دیوانے ہو، کوئی کہے تم طبیعت ٹھیک ہے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ چلچلاتی دھوپ، پسینے بہہ رہے ہیں، دیکھ کے کیا مل رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ ہے کہ کچھ مل تو نہیں رہا، یا مل رہا ہے تو خدا جانے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا کا رزق ہے جو خود بخود تقسیم ہوا ہے۔ توجہ سے سنیے گا دوبارہ آیت کو، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ بھائی آپ کسی اور گنبد کو دیکھیں آپ کو اچھا لگتا ہے، ہم اس گنبد کو دیکھیں ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ آیا کہاں سے فرمایا؟ قربت کو سمجھے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ یحزنہم ما یحزننا ویفرحہم ما یفرحنا ویسرہم ما یسرنا، جو چیز ہم کو غمگین کرتی ہے ہمارے شیعوں کو غمگین کرتی ہے، جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے وہ ہمارے شیعوں کو اچھی لگتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، جب ہمارے سچے چاہنے والوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے۔ گھر میں کھانا اچھا پکا ہے مولانا، کاش امام صادق سے دیوار جڑی ہوتی، امام صادق کو دے دیتے۔ کاش جناب عبداللہ جعفر طیار جناب زینب کا گھر ہوتا، ہم کہتے شہزادی کو یہ ہماری طرف سے پیش کیجیے گا خدمت میں، ہیں جناب سکینہ جناب رقیہ کا ہم دیتے جا کر۔ شہزادے حسنین علیہ السلام، کھانا اچھا پکتا، گھر میں کوئی لباس آتا جا کر دیتے۔ کیوں دیتے؟ کتنا ثواب۔ آپ چھوڑیے مولانا، یہ جو شہزادوں کے چہرے میں مسکراہٹ آئے گی دنیا اور عقبہ سے بہتر ہے۔ یہ قربت ہے۔ یہ کرتے آپ کے نہیں کرتے؟ کرتے، اب تو نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فرما رہے ہیں امام، جب تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، واللہ بخدا آسمان کی بلندیوں میں جاؤ، زمین کی تہوں میں جاؤ، کہکشانوں کو چیر کے نکل جاؤ، عالم عقبہ اور آخرت و دنیا کو دیکھ لو، ان 12 5 14 سے بڑا کوئی کریم نہیں ملے گا۔ ان کی کرامت کو سمجھیے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، اسے چاہیے ہمارے شیعوں کے ساتھ نیک کام کرے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ ان کے ساتھ نیک کام کرو گے ان کے ذریعے ہم تک پہنچے گا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ کرامت امام دیکھیے۔ قربت سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربت کس طرح سے پروردگار عالم قرآن میں احادیث میں بتا رہا ہے۔ اور میں ایک اور واقعہ پڑھ کر بس بات کو ختم کروں۔ آپ دسیوں ہزاروں سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں یہ واقعہ، سب کو یاد آ جائے گا، لیکن میں آج اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا گئے معراج پہ، خدا نے گفتگو کی، یہ غلط کہا میں نے، ایک آواز آئی عالم غیب سے۔ جب غیب سے آواز آئی، اس سے پہلے روایت یہ ہمارے پاس، جبریل نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، اے محمد، قد وطعت موطئا، تم نے ایسی جگہ پر قدم رکھا ہے لم یطع قبلک من نبی ولا رسول ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ محمد دیکھو تم نے ایسی جگہ پر قدم رکھا ہے کہ تم سے پہلے نہ کوئی فرشتہ یہاں پہنچ سکا، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل۔ اور کہا کہ اب آپ یہاں سے آگے جائیے۔ نبی کریم گئے، واقعہ آپ سن چکے، گئے غیب سے۔ کس جگہ پر؟ نہ ملک مقرب کوئی گیا ہے آج تک، نہ نبی مرسل۔ معراج کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اور یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ جب گئے غیب سے آواز آئی، گفتگو ہوئی، رسول خدا واپس آ گئے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، بہت بڑی زبان ہے عالم اسلام کی، اور تاریخ میں دیکھیے بہت ایک اہم مشہور و معروف صحابی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب،
اب اللہ جس کے جی میں چاہے جو ڈالے، سوال آ گیا ان کے ذہن میں، یا رسول اللہ بأیۃ لغۃ خاطب ربک لیلۃ المعراج، اللہ نے آپ سے کس زبان میں گفتگو کی؟ کس عربی میں کی، فارسی میں کی، ترکی میں، کس کے لہجے میں کی؟ کہا کہ جب مجھ سے خدا نے گفتگو کی تو میں نے خدا سے پوچھا کہ یا رسول، یا پروردگار، یا اللہ مجھے یہ بتا، انت تخاطبنی ام علی یخاطبنی، تو گفتگو کر رہا ہے یا علی؟ تو گفتگو کر رہا ہے کہ علی؟ خدا نے کہا یا احمد لست کا اشیاء ولا اوصف بشیء، دیکھو اے محمد، اے احمد، میں دنیاوی چیزوں کی طرح نہیں ہوں کہ میری زبان ہو، مجھے الفاظ کی ضرورت ہو، اور مجھے کسی چیز کے ذریعے مت سمجھنا۔ خوب توجہ کیجئے، آواز علی ابن ابی طالب کی آئی، لیکن خدا اپنی توحید کو بچا کے بات کر رہا ہے۔ چیزوں کی طرح نہیں ہوں میں، نہ مجھے چیز کے ذریعے سمجھنا، لیکن نظر تو الی قلبک، میں تمہیں قلب کی طرف دیکھا، اور میں نے اس میں سب سے زیادہ محبت پائی علی ابن ابی طالب کی۔ فَتْكَلَّمْتُكَ بِاللَّهْجَةِ عَلِيٍّ، لہٰذا میں نے جب دیکھا محبت کو ٹٹولا، تمہارے دل میں علی کی محبت ہے، تو میں نے جب دیکھا علی کی محبت سب سے زیادہ تمہارے دل میں ہے، تو میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی۔ کیوں کی؟ کہ یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون پہنچاؤں۔ تمہارے دل کو سکون پہنچاؤں۔ عجیب بات ہے، مرحلہ عبودیت کا پہنچے وہاں پر ہیں کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچا، جہاں نہ کوئی انسان چھوڑ دیے، نبی مرسل ملک مقرب نہیں پہنچا، لیکن وہاں پہنچی تو علی کی محبت پہنچی، وہ بھی کس دل میں بس کر پہنچی؟ رسول خدا کے دل میں۔ اب آپ مجھے بتائیے، خدا اپنی بارگاہ میں بلا کر، یہ آپ کے سامنے 20 دفعہ پڑھ چکا ہوں میں، اور آپ ہزاروں دفعہ دوسرے علماء سے سن چکے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ انسان کو جس محبت کی عادت ہو جائے، اس کا ذکر آتا ہے تو سب خوشی ہوتی ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آیا ہے مجھے ابھی، اتنے سارے فضائل جناب امیر کے کیوں خلق کیے رسول خدا نے؟ علی یہ تلوار لو، خیبر میں جاؤ، علی تم جاؤ خندق میں جاؤ، علی بدر میں پانی لاؤ، علی احد میں جان بچاؤ، علی حنین میں تم جاؤ، علی بستر ہجرت میں تم سو، علی سورہ برات لے کر تم جاؤ، علی تمہارے دونوں بیٹے میرے بیٹے، صلب ہے تمہارا، طہارت ہے میری۔ کس طہارت پر ہے وجود مبارک جناب امیر؟ خاتون جنت زوجہ علی ابن ابی طالب کی۔ یہ کیوں ہے؟ تو شاعر کہتا ہے جمالت آفتاب ہر نظر بہت، تیرے چہرے کا جو چمکتا ہوا خوبصورت سورج ہے نا، تیرا چہرہ نہیں ہے، چمکتا ہوا سورج ہے، اس سورج کی روشنی ہر نگاہ کے لیے نور کا باعث بنے۔ کوئی بھی تیرے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کو اتنا نور ملے کہ اس کی آنکھوں کے بجائے لگے کہ خورشید اور سورج آ کر بیٹھ گیا ہے دیدوں کے بجائے۔ کتنا نور ہے چہرے میں، جمالت آفتاب ہر نظر بات سے خوبی روی خوبت خوب تر بات، اتنی تیرے چہرے کو خوبصورتیاں آتا ہوں کہ جتنا خوب تر ہے اس سے خوب تر ہو، جب خوب تر ہو تو اس سے خوب تر ہو، اور اس سے خوب تر ہو، اور اس سے خوب تر ہو، خوبیوں پہ خوبیاں کبھی ختم نہ ہوں۔ مقطع پڑھ رہا ہوں، تقریباً آخری شعر۔ مرابط ہوست ہر دم عشقی تازے، تھوڑا ہر ساعتی حسنی دیگر بات۔ میں کیا کروں تو کیا کروں علی، میرے ساتھ تیرا رشتہ ہے عشق کا، ہر لمحے میں چاہتا ہوں کہ عشق کی ایک نئی لذت کو تیرے ساتھ محسوس کروں۔ جب اے علی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ عشق کی ایک نئی لذت کو ہر لمحہ محسوس کروں، تو اے علی تو بھی اپنے نئے نئے فضائل دکھاتا رہے۔ تو یہ رسول خدا کو کوئی شوق نہیں ہے جناب امیر کی جان کو جوخم میں ڈالنے کا؟ ہجرت کی رات بستر پہ سلایا، بچوں سے رسول خدا کو بچایا، غار میں خدمت انجام دی، گھر میں اپنے خدمت انجام دی، ہجرت کے بعد جب آئے خدمت انجام دی، بدر کے موقع پر پانی بھی لے کر آئے، دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا، 35 علی نے مارے، 35 پورے اسلام کے لشکر نے مل کر مارے، احد میں رسول خدا کی جان بچائی۔ کس طرح سے جان بچائی یہ جملہ پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، لیکن آ گیا تو سن لیجئے۔ جنگ احد میں اگر رسول خدا شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا، اور نہیں ہوئے تو کیا ہوا، مانا یہ تو ہم کو نہیں پتا۔ ایک بات تو آپ کہہ سکتے ہیں،
جنگ احد کے بعد جو آیتیں آنی تھیں وہ نہیں آتی. کس پر آتی؟ اس کا مطلب ہے جنگ احد کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے. آپ کس کی قربت کو تولیں گے؟ علی سے. پلے صراط کی قربت کو تولیں گے علی سے. جنت کی قربت کتنی ہے علی سے تولیں گے. رسول خدا کے بیٹوں کی قربت کتنی ہے علی سے تولیں گے. رسول خدا کی قربت کتنی ہے جناب امیر المومنین سے تولیں گے. علی بن ابی طالب کی تلوار کو تولیں گے, قربانی کو تولیں گے, روح کو تولیں گے, علم کو تولیں گے, کردار کو تولیں گے. یہ قربت ایسی ہے کہ دو چیزیں رسول خدا کو عطا ہوئیں. ایک قرآن کا علم سینے پہ اترا کہ یا علی دیکھو انا مدینۃ العلم و علی بابا. دوسرا کیا تحفہ نازل ہوا؟ نور خدا. وہ کہاں نازل ہوا؟ آغوش خدیجہ میں. صلب رسول خدا مرکز ہے, وجود مبارک رسول خدا. اس نور الہی کا ہاتھ بھی دیا علی کے ہاتھ میں. جب نیرین ایک جگہ پر جمع ہوئے تو اب چلے گی نسل رسول خدا. اور پھر سلام ہے جناب امیر کو. محمد حنفیہ نے حملہ کیا, نہیں کر سکے حملہ جم کے. کیا بہت آگے تک گئے, اس طرح سے نہیں آگے جا سکے, واپس آئے. امام حسن نے نیزہ دیا اور جنگ ہو رہی, جنگ جمل, گھیرا توڑ کر آئے, نیزے سے خون بہ رہا ہے اور آ کر لگتا ہے کہ بابا جان کو نیزہ دیا. محمد حنفی کے چہرے پر کچھ شرمندگی کے ملے جلے آثار آئے کہ باپ نے حکم دیا تھا میں کام نہیں کر سکا. جناب امیر المومنین نے فرمایا لا تعنف محمد, یہ چہرے پر ناگواری کے آثار مت لاؤ, تم میرے بیٹے ہو, حسن رسول کا بیٹا ہے. یہ رسول خدا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو, ہم نے تمہارے دل کو پڑھ لیا ہے, جانتے ہیں, ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی آرزو تمہارے دل میں ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف حبیب. اور فول وجوهكم شطرا, مسلمانوں تم بھی پھیر لو. اب خدا نہ جانے مسلمانوں میں کیا دیکھ رہا تھا, بھائی رسول نے پھیر لیا تم بھی پھیر لو. عجیب مزاج ہے. اب اگر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم مسلمان رسول خدا کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے, نعوذ باللہ اپنے سے بھی ادنا سمجھتے ہیں. امام جماعت اگر جو کام کرے گا ہم کر لیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے فولوا وجوہکم شطرا, تم بھی پھیر لو. حبیب نے تو پھیر لیا, قبلہ ملا رسول خدا کی مرضی سے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب تمہیں مبشر بنا کر بھیجا, سراج منیر بنا کر بھیجا, روشنی دینے والا چراغ, ہدایت خدا کے راستے کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. یہ تم کو تمام کام دیے. یہ آپ کے سامنے آیت ہے. حبیب بلا سوف یؤتیک ربک فترضی, قیامت میں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ. حبیب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. حبیب ولو کنت فظا فبما رحمت من اللہ لنت لهم. حبیب اللہ کی رحمت تمہارے وجود کے ذریعے نکلتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں جناب ابراہیم کا معجزہ قرآن میں موجود ہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. اب علماء میں بحث ہے اس کے بعد ابراہیم کا معجزہ تھا نہیں تھا, خدا کا ارادہ تھا, وہ ایک الگ گفتگو ہے. جناب موسیٰ کے معجزات ہیں. فَإِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ, موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ پیاس لگی ہے. ہم نے موسیٰ سے کہا اضرب بعصاک الحجر, موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو. یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ تمہاری لاٹھی ہے اور یہ کیا ہوگا؟ یہ اژدہا بن جائے گا. اور وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اور یہ دیکھو اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو گے جب, تو جب نکالو گے تخرج بیضاء من غیر سمین, لاٹھی اژدہا بن جائے گی. یہ جب ہاتھ ڈالا نکالو گے تو تخرج بیضاء من غیر سمین, یہ نورانی نکلے گا. موسیٰ سامنے دریا ہے, انا لمدرکون, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. پروردگار کروں تو کیا کروں؟ موسیٰ لاٹھی ہے, سمندر پہ مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا, پتھر کی مثال. اور جب مارا تو قد علم کل اناس مشربہم, پانی سب نے پیا. اب جب مارا دریا پر تو فانفلق البحر, سمندر پھٹ گیا. ایک لاٹھی ہے, پتھر پہ مار رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, پانی پہ مار رہے ہیں, پتھر بن رہا ہے.
اور دسیوں معجزات، دریائے نیل خون کا بن گیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا. ایک عجیب معجزے ہیں. حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہ تبری الاکمہ والابرص باذنی، تخرج الموتى باذنی، مردے کو زندہ کر کے قبر سے باہر نکال دیتے ہو، لا علاج امراض کو ٹھیک کر دیتے ہو. نابینا جو ماں کے شکم مادر سے نابینا پیدا ہو، ہاتھ لگائیں گے حضرت عیسیٰ بینا ہو جائے گا. آج تک میڈیکل سائنس نہیں کر سکی. جو مادر ذات پتن مادر سے نابینا پیدا ہو، عزیزہ یہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ. وَإِسْتَخْلُقُ الطَّيْرَ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. تم نے مٹی کی مورت بنائی اے عیسیٰ، اس میں پھونک ماری، پھونک جیسے ہی ماری وہ اس میں جان آ گئی، خالق ہو گئے حضرت عیسیٰ بقول باز کے. تو میں نہیں کہہ رہا خالق تھے، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، لیکن میری اجازت سے خود بذات خود خالق صرف خدا ہے. یہ معجزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معجزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معجزہ ہوتا کیا؟ ہر نبی کی قربت کا. اب یہ دیکھیں فیصلہ کن مرحلے میں تقریر داخل ہو رہی ہے، اس کے بعد مصائب پڑھنے ہیں مجھے، لہٰذا بچے ہمارے غور سے سنیں. معجزہ، کسی بھی نبی کا معجزہ اس کی قربت کی دلیل ہے خدا سے. آپ مجھ سے مولانا معجزہ دکھائیے، میں کوئی معجزہ نہیں دکھا، کوئی قربت ہے ہی نہیں اتنی. نماز قبول ہو جائے بڑی مشکل سے تو غنیمت ہے. کیا معجزہ؟ کچھ معجزہ نہیں. ہر نبی کا معجزہ اس کی قربت کی دلیل ہے. تمام نبیوں کے معجزے قرآن میں موجود ہیں. پیرہن ڈالا یوسف نے، آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے. اچھا کسی نبی، ہر نبی کو معجزے دیے یا بڑھ کے تمام نبیوں کے پاس معجزے تھے اور ایک بڑی تعداد معجزوں کی بیان کی خدا نے. کسی نبی کو سراج منیر نہیں کہا. عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یوسف، ابراہیم سراج منیر نہیں ہے. بشیر و نذیر ذکر نہیں کیا قرآن نے. داعیا الی اللہ باذنہ سراج منیرہ نہیں ہے. رحمت للعالمین آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہیں ہے. رحمت الہی کسی نبی کے وجود سے اس طرح سے نکل کے نہیں آتی، اس طرح سے کہ جس طرح رسول خدا کے وجود سے نکل کر آئے. کسی نبی سے نہیں کہا اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. کسی نبی کی پسند کا قبلہ نہیں بنایا. سب نبیوں کو معجزے دیے، تعریف نہیں کی. حبیب کی تعریف کی، کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے. انشق القمر صرف ایک شق قمر ہو گیا، یہ ایک معجزہ ہے. اب اس میں بھی علماء بحث کرتے ہیں اپنی، وہ ایک الگ بات ہے. تو نبی کا معجزہ گیا تو کہاں گیا؟ ہر نبی کا معجزہ اس کے وجود سے نکل کر باہر آتا تھا. نبی کا معجزہ کیا؟ اب آپ نے شوق سے سنا، 4-5 جملے اور ملیں گے آپ کو. یہ اگر نہیں کرتے میں نہیں کہتا. ہر نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہے. رسول خدا کا کون سا معجزہ رسول خدا کی نبوت کی دلیل ہے؟ آپ کہیں گے قرآن. بالکل ہے، لیکن قرآن کی تشریح و تفسیر کون کرے گا؟ ایک بحث ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا. ہر نبی کا معجزہ اس کے قرب کی دلیل ہے خدا سے. ہر نبی کا معجزہ اس کے وجود سے نکل کر باہر آتا ہے. اور ایک لفظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی موسیٰ نے یہ معجزہ دکھایا تو موسیٰ نبی ہے. ابراہیم نے یہ معجزہ دکھایا تو ابراہیم نبی ہیں. یعقوب نے یہ معجزہ دکھایا تو یعقوب نبی ہیں. یہی تو ہوتا ہے معجزہ کہ نہیں ہوتا؟ پیچھے بیٹھے ہوئے سب نوجوان بچے دوست سمجھ میں آ رہا ہے معجزے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نبی نے معجزہ دکھایا، آپ نے کہا بھائی آپ نے معجزہ دکھایا، یا ابراہیم آپ نے معجزہ دکھایا، مان گئے آپ نبی ہیں. اے موسیٰ، اے عیسیٰ آپ نے معجزہ دکھایا، آپ نے اندھے کو نابینا کو بینا کر دیا، ہم نے مان لیا آپ رسول ہیں. آپ نے مردہ کو زندہ کر دیا، ہم نے مان لیا آپ رسول ہیں. رسول خدا نے کتنے مردوں کو زندہ کیا؟ رسول خدا نے کتنی آگوں کو بجھایا؟ رسول خدا نے کتنے پیراہن ڈالے جو نابینا بینا ہو گئے؟ رسول خدا کا معجزہ ہے کہاں پر؟ دیکھیے سب کے معجزے تھے، تاریخ گزری، ان معجزوں کی حیثیت ختم ہو گئی. بھائی اب آپ کیسے دیکھیں گے کہ دریا نیل پھٹا؟ کوئی کہے قرآن کو نہیں مانتا میں، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ رسول خدا جس معجزے کو چھوڑ کر گئے، اس معجزے کو اس مقام پر رکھ کر گئے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں. ابھی نتیجہ نہیں دیا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. فرمایا لولا اخاف من امتی،
ما تقول النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملئ الا واخذوا التراب من قدميك ليتبركوا به. علی اگر ڈر نہ ہوتا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، میں علی تیرے بارے میں وہ جملہ کہتا کہ تو کہیں سے نہ گزرتا لیکن لوگ تیرے قدم کی مٹی تبرک کے لیے لے کر جاتے. دروازہ خیبر رسول خدا نے کبھی نہیں اکھاڑا. معجزہ علی بن ابی طالب کا ہے. جلدی مت کیجیے گا، میں نعوذ باللہ توہین رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتا. مولانا یہ تو توہین ہو گئی. بات نتیجے کے ساتھ سمجھیے گا. مسجد براسا میں پتھر ہے، ہاتھ لگایا مولا نے، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، پتھر نکال لیا، پوری فوج سے نہیں نکل رہا تھا. راہب دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. افیکم نبی اور وسیع نبی، تم میں کوئی نبی ہے یا نبی کا خلیفہ اور وسیع و جانشین ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پتھر سوائے نبی کے اور نبی کے جانشین کے کوئی نکال نہیں سکتا. رسول خدا نے تو کبھی نہیں کہا سلونی قبل ان تفقدونی، نہیں کہا. واللہ لأنا اعلم بطرق السماء من طرق الارض، آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے. رسول خدا نے تو کبھی نہیں کہا. رسول خدا کے بعد مسجد کوفہ میں جن اژدہا بن کے کبھی نہیں آیا. بھائی رسول خدا کے لہجے میں خدا نے خود رسول خدا سے بات نہیں کی. اگر آپ کو بات بری لگی ہے نا، مجھ پر اعتراض مت کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب پہ قیامت میں جا کر اعتراض کیا آپ نے کیوں حدیث کری. ہماری قوم عجیب ہے، جس نے حدیث نقل کی ہوتی اس کو کچھ نہیں کہتی، جو بیان کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. خوب توجہ کیجئے گا آپ اس بات کے اوپر. لہذا کوئی معجزہ نہیں دکھایا رسول خدا نے، سارے معجزے علی دکھا رہے ہیں. ایک جملہ امام نسائی، سب قربان جاؤں اس جملے کے، کہا منزلت علی منی کا منزلت من ربی. علی کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو مجھے میرے رب سے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے جو کچھ سکھایا میرے رب نے وہ ادبت علیاً، اور علی کو جو سکھایا میں نے. تو بھائی رسول دنیا سے چلے گئے، توحید پر تابڑ توڑ خطبے علی بن ابی طالب نے بیان کیے. 18 برس کی عمر میں تلوار چلائی علی نے، 63 برس کی عمر میں تلوار چلائی. 63 برس کی عمر میں بھی دشمن اسی طرح ناراض رہا ہے جس طرح 18 برس کے علی سے ناراض رہا ہے. اور جناب امیر نے کیا کہا؟ اتحدثنی بالحرب، مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو 63 برس کا بوڑھا ہو چکا ہے علی تو جنگ سے ڈر جائے گا. دیکھو بات سنو، انا ابو حسن، حسن کا باپ ہوں، وفی یدی سیفی، وہی تلوار ہے، ومعی ذالک القلب الذی علق علی عدوی، بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہیں، دل ابھی تک وہی ہے جس کے باوجود، جس کے ذریعے خیبر اور خندق کو فتح کیا تھا. یہ رسول خدا کہاں ہیں؟ رسول خدا کا معجزہ کہاں ہے؟ فرمایا رسول خدا دیکھو میں خدا کا معجزہ ہوں، علی میرا معجزہ ہے. اگر گھٹیا خاندان کا کوئی پلا بڑا بچہ ہوتا، 4 نماز کے مسئلے سیکھتا، 2 آیتوں کی تفسیر سیکھتا، کہتا محمد کے بعد نبی میں ہوں. یہ فاطمہ بنت اسد کا سپوت ہے. جب بھی لوگ پریشان ہوئے یہ علی معذرت چاہتا ہوں، میری ابھی نگاہ پڑی ہے گھڑی پہ، لیکن آج اتوار ہے، کل اتوار ہے، کل چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب 5 10 15 کیا کہنے مولا کے، کیا شان ہے. سلامت رکھے خدا آپ کو، تمام عزاداروں کو. مولا آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں پنجتن پاک کے ساتھ رکھے، آپ کے گھر پر پنجتن کی برکتیں نازل.
بڑی مہربانی، نوازش نوازش. اب آپ کی سمجھ میں سب کے معجزے ختم ہو گئے، باقی بچائے علی ابن ابی طالب کا علم. کتنا علم وہاں نہج البلاغہ، روب میں مت آئیے گا، یہ جناب امیر کے علم کا ایک حقیر سا قطرہ ہے. یہ ہے نبوت رسول خدا کی دلیل کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا ہم نے خود سے سیکھا. جب بھی لوگوں نے کہا یا علی یہ کہاں سے، یا علی وہ کہاں سے، یا علی یہ کہاں سے، شجاعت بہادری کہاں سے، اتقینا برسول اللہ کلما احمر الباس واحجم الناس. جب بھی جنگ چھڑتی یا علی بہادری کہاں سے آئی، اپنے بھائی رسول خدا سے. یا علی یہ علم کہاں سے آیا، اپنے بھائی رسول خدا سے. یا علی مرحب کو کیسے پچھاڑا، بے نجدت اکرمن اللہ بہا، وہ بہادری تھی جو میرے بھائی کے توسط سے خدا نے مجھے دی. یا علی آسمان کے راستوں کو کیسے پہچانا، بھائی کی وجہ سے. یا علی قیامت میں کس مقام پر ہوں گے، کوئی مقام نہیں بتایا، کہا قیامت میں رسول کا بھائی بن کر اٹھوں گا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وعناب وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. درخت ایک سے ہیں، کیاریاں برابر میں ہیں، ہم نے فضیلت دی. مکے میں تم علی کے پڑوس میں پیدا ہوئے، علی 4 قدم خانہ کعبہ میں اس طرف پیدا ہوئے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، ساتھ میں بچپن کے علی گزار. نفضل بعضها في الأكل، ہم نفضل بعضها على بعض في الأكل، ہم نے بعض کو بعض پر لذت میں فوقیت دی. جو خدا تمہارے ذائقوں کا اتنا خیال رکھے وہ اپنی توحید کا کتنا خیال رکھے گا. معجزہ مولا کا تعارف، معجزہ رسول خدا کا علی ہے. خوبصورت جملہ ہے، خوبصورت جملہ، عجیب جملہ ہے. اتحددنی بالحرب. دیکھیے اکیلا انسان ہو، کوئی کسوکار نہ ہو کہ میں جاؤں گا مر جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کے گھر کے اتنے لوگ ہوں، پوتیاں نواسیاں، بیٹیاں داماد بچے، میرے بعد کیا ہوگا، طاقت چلی جائے گی. میں مر جاؤں گا، اگر میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہے توکل کہ خدا کے رستے میں. علی بن ابی طالب ایک اور صفت کیا ہے، لم تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم. ملامت کرنے والے، طنز کرنے والے، پھٹکارنے، طعن و تشنی کرنے والے کی طعن و تشنی نے، بے عزت کرنے والے کی بے عزتی نے، مذاق اڑانے والے کی مذمت نے، ملامت کرنے والے کی ملامت نے کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے دل پر رتی برابر اثر نہیں کیا. کبھی رتی برابر اثر نہیں کیا. لہٰذا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کہا اپنے بھائی عقیل کو جب خط لکھا، لا تحسبن ابن ابیک، اپنے باپ کے بیٹے اپنے بھائی کو مت سمجھنا کہ میں وہ ہوں کہ جب میدان میں گھمسان کا رن پڑے تو گرے ہوئے شخص کے اوپر قدم رکھ کر بھاگ جاؤں گا. اب نہ جانے کون سی تاریخ بتانا ہے جناب امیر، مجھے نہیں پتا، لیکن جملہ یہی ہے، متخضع، گر جاؤں گا، سر جھکا دوں گا. فرمایا میں اس طرح کا انسان نہیں. اور آپ جناب امیر المومنین کو دیکھیے کہ کس انداز سے کرم. اور جب پہلوانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا صفین میں، مولا کا ایک صحابی گیا لڑنے کے لیے، چہرے پہ خود اور زرہ، لڑا، پچھاڑ دیا، مد مقابل کے لشکر کو قتل کر دیا. سامنے کے لشکر سے ایک بہت تنومند طاقتور پہلوان نکلا مولا کے صحابی کو سے لڑنے کے لیے. صحابی سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. جناب امیر نے بھی دیکھا میرے بس کا نہیں ہے، اس کے بس کا نہیں ہے. کہا واپس بلاؤ، یہ ہے امام، تم ہو جہاد کرو. یہ اپنے ائمہ سے کبھی بدگمان مت ہونا. تمہارا امام، تمہارے معصومین ہر ایک کو اپنے دسترخوان پر لا کر بلاتے ہیں.
کوئی اور ہوتا کہتا تم لڑو میاں جا کر، ہم چھپے بیٹھے ہیں خیمے میں، اتنی تو جنگ کر لی۔ علی بن ابی طالب نے فاطمہ بنت اسد کا سپوت، رسول خدا کا معجزہ، جعفر طیار کا بڑا بھائی، ابو طالب کی شان اور حمزہ کی آن، کہا کہ تیرے بس کا نہیں ہے، واپس آ۔ یا علی کون جائے گا؟ کہا ہم جائیں گے۔ خود پہنا، زیرہ بختہ تمام چیزیں پہنی، چھپ گیا، اب چہرہ چھپ گیا، دکھ نہیں رہا۔ جناب امیر گئے، جنگ ہوئی۔ یہ کتنے برس کے تھے جناب امیر؟ 62 برس کے۔ کون سمجھ پایا جناب امیر المومنین کو؟ درود بھیجے جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ ادھر والے لشکر والے سمجھ گئے کہ یہ وہ سپاہی نہیں آیا، اب یہ علی لڑ رہا ہے۔ آپ نے تو نوجوانی میں لڑتے دیکھا تھا علی کو، یہ بڑھاپے کے علی کو دیکھ کر کیوں کہا کہ وہی علی ہے؟ جملہ جناب امیر کا ہے، انا ابو حسن وفی یدی سیفی، وہ قلب بھی ابھی تک، ذالک القلب الذی القی علی عدوی، یہ تو جناب امیر نے کہا، دل وہی ہے، تلوار وہی ہے، حسن کا باپ ہوں، یہ تو جناب امیر نے کہا۔ لیکن جب لڑائی دیکھی دشمن نے گواہی دی کہ علی ہی ہے، یعنی انداز یہ ہے۔ اور اس گھرانے کے بہادر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، مسلم ابن عقیل، میمنہ لشکر پر امام حسن، امام حسین، عبداللہ جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، اور مسلم ابن عقیل کو جنگ صفین میں معین کیا۔ اس مسلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مکے سے خط دیا، یا اہل الکوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی ورجلا من اہل بیتی، میں اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ایک بڑے موثق برادر کو بھیج رہا ہوں۔ خط لے کر چلے مسلم ابن عقیل، 11 ذیقعد کو پہنچے کوفہ، مدینے آئے، براہ راست گئے قبر مطہر رسول خدا پر، زیارت کی، نماز پڑھی، مناجات کی۔ یہ جناب مسلم کی ولایت کو بتا رہا ہے، نبوت کی شناخت جناب مسلم کی۔ تھکے ہوئے آئے، قبر رسول پر گئے، بے ادبی اپنے گھر جا کر آرام کروں، قبر رسول پر خط لے کر گئے کوفے، کوفے کے لوگوں نے بیعت کی، 10 12 15 18 ہزار مختلف تعداد ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ خبر آئی کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ، دائیں طرف جناب مسلم، بائیں طرف جناب ہانی، مسجد کوفہ کی زیارت آپ کو خدا نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ ہانی کو گرفتار کیا گیا، شہر میں ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں، اور جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کو فوج آ کر قتل کر دے گی، سزا دے گی، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ خواتین آتی تھیں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مسلم 15 سے 16 17 ساتھی رہ گئے۔ مسجد کوفہ میں جب نماز پڑھی تو یہی 16 17 ساتھی باہر نکلے۔ جناب مسلم نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، مسلم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب مسلم مسجد کوفہ کے پاس محلہ بنی کندہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب آپ دائیں ہاتھ پہ مسجد کوفہ کو رکھیں گے باب الصوبان پہ، تو بائیں ہاتھ پہ آپ کے مسجد محلہ بنی کندہ، یہیں پر شاید یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ مسلم تھک گئے، کوفے کی گلیوں میں سناٹا، رات کا وقت، مکمل تاریکی، اندھیرا۔ مسلم تھک کر بیٹھ گئے ایک چبوترے پر۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے مسلم چل نہیں پائے، تھک کر بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ تھی، اس کا نام تھا طوعا، یہ اپنے بیٹے کا یا داماد کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا مسلم بیٹھے، کہا کہ میں اکیلی عورت ہوں، تو نامحرم ہے، میرے گھر کی ڈیوڑی پر مت بیٹھ، یہاں سے چلا جا۔ کہا کاسہ آب مل سکتا ہے؟ خاتون نے جا کر کاسہ آب دیا، مسلم نے پانی پیا۔ کہا قضیت حاجتک، اے شخص تیری حاجت پوری ہو گئی، اب جا یہاں سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوفے میں کوئی گھر ہے نہیں۔
کہا پھر اس عالم میں تو کوفے کیوں آیا؟ تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ اب مسلم کی حکمت دیکھیے، نام کیا ہے، کہاں سے ہو، کس خاندان کے ہو؟ کہا میں اس گھرانے سے ہوں جس کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا۔ اب یہ مومنہ چونکی، کہا کہ مزید تعارف کروائیے۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مسلم ابن عقیل۔ اس مومنہ نے جیسے یہ جملہ سنا، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے دروازے میں مت بیٹھو، یہ ہے ولایت۔ اب حسین کا سفیر ہے، اب گھر میں مسلم ابن عقیل، علی ابن ابی طالب کا داماد، حسین کا بھائی۔ کہا مولا قدم رنجہ فرمائیے، البیت بیتک، گھر آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ایک حجرے میں لے کے گئی، بٹھایا، کھانا لا کر دیا۔ بار بار جاتی تھی، آقا مولا کسی کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اب جو گئی جا کر دیکھا کھانا جو کا تو رکھا ہے۔ کہا کہ آقا آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا؟ کہا کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ شکم خالی اپنے ولی، اپنے امام، اپنے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد اس مومنہ کا بیٹا آیا، اس نے دیکھا بار بار اس کی ماں ایک حجرے میں جاتی ہے۔ کہا کون ہے؟ بتانے سے انکار کیا، اصرار کیا۔ کہا میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ خدا وحدہ لا شریک ذوالجلال شداد و غلاظ قسمیں دیں۔ کہا کہ نہیں بتاؤں گا۔ کہا دیکھو ہمارے گھر میں آقا حسین کا سفیر پناہ دیے ہوئے، کسی کو بتانا مت۔ اب یہ شخص حجرے میں گیا، گفتگو کی، کہا پورے شہر میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے سر کی قیمت ہے، امیر کو بتاؤں گا جا کر۔ جتنی منت سماجت کی اس مومنہ نے، یہ نہ مانا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ یہ طوعہ جو مومنہ تھی، اس نے آ کر کہا کہ آقا گھر سے باہر مت نکلیے۔ جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم نے کہا میری غیرت گوارہ نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کے گھر کو نقصان پہنچے۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل، یہ ایک عام مومنہ کا گھر ہے، آپ شام غریبہ میں ہوتے تو جب زینب اور رقیہ کے خیموں کو جلایا گیا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ گھر سے باہر نکلے، مردانہ وار مقابلہ شروع کیا۔ طاقت اتنی تھی کہ گریبان سے باز کو پکڑ کر چھت پر مسلم نے پھینکا۔ مسلسل جنگ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ دھوکے سے رسیوں کے گولے بنائے گئے، آگ لگا کر مسلم پر حملہ کیا گیا۔ مسلم کا بدن رسیوں کے گولوں کی آگ سے جلنے لگا۔ اس واقعے پر غور کیا ہے کبھی آپ نے کہ رسیوں کے گولے سے مسلم کے بدن کو جلایا گیا؟ دیکھیے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے نا اہل بیت سے، وہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب زینب کے خیموں میں تو آگ لگے اور مسلم حسین کی نصرت میں آگ کی تپش کو برداشت نہ کرے؟ مسلم کا مقام اتنا عجیب ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ میرا بھائی، بڑا بھائی عقیل، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہ احبہ حبین، میں عقیل سے دو چیزوں کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا تو میں محبت کرتا ہوں۔ دوسری محبت کی وجہ یہ ہے کہ عقیل کی نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو یقتل فی نصرت ولدک، جو تیرے بیٹے حسین کی مدد کرتے ہوئے قتل ہوگا۔ صلت علیہ الملائکۃ المقربون، ملائکہ مقربین اس پر درود بھیجیں گے۔ وبکت علیہ عیون المؤمنین، اور اس پر مومنین کی آنکھیں گریا کریں گے۔ مسلم جنگ کر رہے ہیں، جب مقابلے کی تاب نہ رہی، ایک جگہ مسلم تمہیں امان ہے، تلوار رکھ دو، اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، الامان الامان۔ مسلم نے جیسی سنا تلوار زمین پر رکھی، تلوار کا رکھنا تھا، مسلم کو رسیوں میں جکڑا گیا، دارالامارہ لے کر گئے۔
دھوکے سے مسلم کو قید کیا گیا. عبید اللہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا کہ سلم علی الامیر، عبید اللہ کو سلام کرو. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی مطلب کیا؟ سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں. گفتگو ہوئی. عبید اللہ نے جناب امیر کی شان میں گستاخی کی. جناب مسلم نے جواب دیا، کہا کہ مسلم دیکھو تم جو بات بھی کہو تمہیں ہم قتل کریں گے. کہا قتل کر رہے ہو؟ 3 وصیتیں میری سن لو. پہلی وصیت یہ کہ جب میں کوفے آیا ہوں ذاتی اخراجات کے لیے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا، میری زرہ اور خود کلہ بیچ کر، تلوار بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا. دوسری وصیت یہ کہ میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا. تیسری وصیت یہ ہے کہ رسول کا بیٹا حسین ابن علی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے آ رہا ہے. ایک خط لکھ دو کہ اب کوفے نہ آئے، کوفے کے حالات موافق نہیں ہیں. فوج عبید اللہ کے اس سپاہی کو بلایا گیا جس پر مسلم نے کاری ضربیں جنگ کے دوران لگائی تھی. کہا کہ تم اس کو قتل کرنے لے جاؤ. مسلم دارالعمارہ کے مینارے کی طرف چڑھ رہے ہیں، ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں اور فرمانا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ قاتل چھت پر لے کر گیا دارالعمارہ کی. بعض مورخین نے لکھا ہے مسلم نے کہیں دور صحرا کی طرف نگاہ ڈالی. مورخ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلم نے کیوں نگاہ ڈالی. سمجھ میں تب آیا کہ جب بعض تاریخوں میں لکھا کہ عصر عاشور جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو ایک دفعہ مسلم ابن عقیل کو یاد کیا. علماء کہتے ہیں کہ مسلم نے شہادت سے پہلے حسین کو یاد کیا، حسین نے اپنی شہادت سے پہلے مسلم کو یاد کیا. بس ایک دفعہ تلوار مسلم کی گردن پر چلی، بدن کو مسلم کے دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، جسد کی بے حرمتی کی گئی. راوی کہتا ہے کہ میں نے مسلم کے بدن مطہر کو کوفے کے دروازے پر آویزہ دیکھا، گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگاتا وہ حسین کو ڈھونڈتا ہوا گیا. ایک جگہ کچھ خیمے موجود تھے، میں نے جب خیموں میں جا کر دیکھا میں نے پوچھا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کچھ بچے باہر موجود تھے، میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہا بتانا یہ ہے کہ جب میں کوفے سے باہر نکلا حسین کے سفیر مسلم کی لاش دروازہ کوفہ پر آویزہ تھی. یہ سنتا ہی بچوں نے چیخ ماری، ایک بچی چیخ مار کے غش کھا کر گر پڑی. کیا غضب کر دیا اس بچی کو، کیا ہوا؟ کہا اے قاصد یہ مسلم کی بیٹی تھی، حسین کو علم ہوا باہر آئے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتائیے ننھی بچی ہو، حسین کی بھانجی ہے، بہن کی بیٹی ہے، عقیل کی نواسی ہے، پوتی ہے، حسین جیسا امام کیا کرے گا؟ یتیم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حسین آگے بڑھے ہوں گے، بھیج کر کلیجے سے لگایا ہوگا، یتیمہ نے جی بھر کر گریہ کیا ہوگا، بہن زینب جلدی آؤ، مسلم کی بیٹی ہے، یتیمی کا داغ ہے، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا، دیکھو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اکیلے مت چھوڑنا، سر پر ہاتھ رکھنا، رخساروں کا بوسہ لینا، خبردار تنہا نہ ہونے دینا. میں کہوں گا مسلم کی بیٹی کیا نصیب پائے، یتیمی کا دن آیا، حسین کی آغوش ملی. بی بی رقیہ آپ بھی یتیم ہوئی تھی، یتیم ہوئی، تماچے لگے، کانوں سے گول چھنے، کرتے میں آگ لگی، خیمے جلے، کربلا سے کوفہ بغیر ہماری کے دھوپ کی تپش میں